بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ قبر میں مجھ پہ کیا بیتی، دل دہلا دینے والی ایک کہانی۔ ریاض جانے کے لیے گھنٹہ پہلے میں گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا، مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا، ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا، اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کہ کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، ریاض جانے کے لیے کتنا لوگے؟ اس نے کہا، 500 ریال۔ بہرحال 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا، گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا، فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ راستے میں اسے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس نے میری جاب اور خاندان کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل اٹھا لیا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹے کہاں ہو؟ میں نے کہا، جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی، بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اس کو ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی کا۔ اس نے کہا، جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا، میری بات کرواؤ۔ بچی نے کہا، بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا، بیٹی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی، ہاں میرے لیے چاکلیٹ لاؤ۔ میں ہنسا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ پوچھا، کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت دی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے کہا، آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے بولا، سپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو میں کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ پر رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آواز سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں مکمل ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔
مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ انقریب ہم سب کو اس ملتے جلتے حالات سے سابقہ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید پوش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نصیحت؟ اس نے کہا، عیسائیت قبول کر لو، خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں میں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، وقت بہت کم ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور بولا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرا دیا ہو۔ اچانک میں عجیب قسم کے چہرے والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے، میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے آسمان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آنے لگی۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایک شہید ہے جس کا نام ابو لاباد ہے۔ میں نے کہا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بتوں کو پوجنے والا ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا،
میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے 2 فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے مرا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ؟ بولے جبریل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ اللہ پاک ان کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ آسمان کی دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور قرب کے عالم میں تھا کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے، اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہ الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں اہلاً و سہلاً، ضرور یہ مسلمان ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں، پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بلاخت 7ویں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آ رہا تھا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتوں نے سلام کیا، مجھ پر عجیب ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہو گئے۔ فرشتوں کو کہا گیا اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں سے ان کی واپسی ہوگی، اور ایک بار پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ شدید روب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر واپس لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں دوبارہ آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں، قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ ہی ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد بھی میرے جنت میں جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تم کو جو عزت ملی وہ صرف اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے رو لوں۔
انہوں نے کہا، اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی اور جب میرے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک مجھ پر رحم فرماتا۔ ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، افسوس، میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید ہوتا۔ افسوس، میں ایک گھڑی بھی اللہ کی ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دو چار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ابا سے کہہ دوں، ابا جان آپ رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت ملتی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں پر اتارا گیا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا، کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو گیا ہے۔ نماز ختم ہو گئی۔ مؤذن نے اعلان کیا۔ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کر دی۔ میں حیران تھا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ امام صاحب اس رکعت کو مزید لمبا کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہو گئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ لوگ رو رہے تھے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھیں ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دو، کوئی کہہ رہا تھا اس طرف لے جاؤ، کوئی کہتا قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھیں۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا لیکن ان لوگوں کو صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں۔ اس کے بعد لحد کو بند کر دیا گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں پر مت چھوڑو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہو گئی اور میری قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں آنا بند ہوتی چلی گئیں لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبتناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی کی طرح چمک تھی
اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بہت بڑا گرز تھا۔ اگر اس سے پہاڑ کو مارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید 2 سوال کیے۔ کہا تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا دین کون سا ہے؟ الحمدللہ میں نے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے۔ اس نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے ہو۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اس سے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنات کے، اور اگر دنیا کے انسان اور جنات تمہاری آوازوں کو سن لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے جہنم سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہو۔ اتنے میں 2 اور فرشتے آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں 2-4 ہوں، میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا تک نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم کا خطرہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موہت ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں وہاں میں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہارے بلوغت کے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال روک دیے گئے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال کیوں روک دیے گئے ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں گرمی محسوس کر رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال روک دیے گئے ہیں، ان کی وجہ بھی کیا یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ویسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ الملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تم کو حفظ کر لیا تھا
اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا، اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا، نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا، 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا، پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثاء وہ قرضہ ادا کر دیں۔ ورثاء کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی، ابو، بیوی، بہن، بھائی اور بچے یاد آنے لگے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حل ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آئے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورۃ الملک نے پوچھا، لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا، مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حل ہوگا۔ سورۃ الملک نے کہا، جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان ہے۔ سورۃ الملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل قرضہ کتنا ہے؟ سورۃ الملک نے کہا، میں نے فرشتے سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ 1700 ریال۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے، اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا، مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا، دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس سے کہا، پیسے کل دے دوں گا، اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آ گئے۔ سورۃ الملک نے کہا، لوگوں کے حقوق معمولی سمجھنے اور ان سے غفلت برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ میں نے کہا، نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا، ان میں سے اکثر لوگ تو ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثاء تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا، ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیفوں کی کہاں خبر ہے، جبکہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورۃ الملک نے کہا، ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا، خدا را مت جاؤ، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکالیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورۃ الملک نے کہا، میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میں گھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ بطور تکلیف کے باوجود میں نے کہا، یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے؟ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ، میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے
تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میری والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے وہ میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس لوٹ گئے تو فرشتے نے کہا، تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کاش میرے والد قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس نے کہا، جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا، تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں کبھی اتنا رویا ہوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں کہ ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو ان کو بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعا ہے۔ اچانک میری قبر میں دوبارہ وہ روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ الملک کی۔ سورۃ الملک نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا، کیا ہے؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا، دوسری خوشخبری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضے کی ادائیگی کر دے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا لیکن پھر سوچا اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا، جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورۃ الملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ کوئی اور مصروفیت۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں کہ ہم کس صورتحال سے دو چار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک
گرمی کم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورۃ الملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا، تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا، اے بیٹی، تمہارے شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہیں کیونکہ اس پر کسی کا 700 ریال کا قرضہ ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا، کس کا قرضہ ہے اور ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے معلوم کرو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اس کو ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغر شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی۔ اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے ان کے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا، الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا۔ سورۃ الملک نے کہا، اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا، سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ سورۃ الملک نے کہا، بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا، بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لیے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح چغلی، چوری، سود اور مال یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورۃ الملک نے کہا، تمہارا عمل نامہ تو بند ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا، اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کام تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، مثلاً مسجد کی تعمیر، تو اس سے تم کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا۔ اس طرح اگر علم کی نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں نے کہا، میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں، اے لوگو، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ خدا کی قسم، اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تو مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے۔ سورۃ الملک نے کہا، مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا، وہ تم کو ضرور بھول جائیں گے۔ تم دیکھو گے شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بھی بندہ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تو ہم ہر ہفتے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر ہر مہینے میں، اور پھر ہم ان کو مکمل بھول گئے۔
جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ ان ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کی قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی رہی۔ باخدا وہ میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورۃ الملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے۔ ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو۔ میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس سورۃ الملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی اذان سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا، بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی۔ امام صاحب کی دعا سے مجھے سکون ملا، اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو تول دے دے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا۔ اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی مرتبہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا، نہیں، دراصل میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ اور صلح رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا، تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا، تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا، یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالح نے کہا، تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آ گئے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا، اگر تمہیں یاد ہو، مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد
دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے تھے، اور پھر دوسرے فرشتوں نے تمہاری روح قبض کر لی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگھ رہے ہو یہ اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے میں تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیں۔ مجھے یاد آ گیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا۔ پھر عملے صالح نے کہا زندگی کے آخری وقت ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا ہے۔ میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟ عملے صالح بولا تم نے بچی سے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا، کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا، میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کر دے۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ عملے صالح نے مزید بتایا یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے کہا 5 وقتہ نمازوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عملے صالح نے کہا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ تو فرائض ہیں، میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے اعمال بتا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ بولا تمہاری عمر جب 20 سال تھی تم عمرے کے لیے گئے، رمضان کے مہینے میں گئے تھے، تم نے وہاں 100 ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی، اس کا اجر تم نے کمایا ہے۔ اس طرح ایک بار تم نے بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا تھا، وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے جو تمہیں دعائیں دی ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیاں اور اجر دیا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب تھی، تم نے اس کی جو مدد کی اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملا ہے۔ اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے، عملے صالح بھی۔ عزیز دوستو ذرا سوچئے، یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے عین مطابق ہے۔ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے؟ عزیز دوستو اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو، کیونکہ جب تک کوئی یہ ویڈیو دیکھتا رہے گا جنت میں آپ کے نام کا درخت لگتا رہے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اے اللہ، جب تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور پکارے، اے کوئی رحمت مانگنے والا، اے کوئی خوشیاں مانگنے والا، اے کوئی شفا مانگنے والا، اے کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت مانگنے والا، تو میری دعا ہے یا اللہ، ساری خوشی، ساری رحمت، ساری کامیابیاں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اس شخص کو دے دے جو اس میسج کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان موقعوں پر دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران،
جمعہ کے دن رات کے وقت جب آنکھ کھل جائے۔ عزیز دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔